صبر تہذیب ہے محبت کی، اور کچھ لوگوں کا صبر ان کی خاموشی ہوتی ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہوں مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو، اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کیا تمہیں پتا ہے، ہر انسان کے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو بہت ہی کم لوگوں کے پاس ہے، اور اللہ رب العالمین وہ چیز بس انہیں ہی دیتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتا ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر۔ یہ بہت خاص چیزیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تو آپ بہت امیر ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ خالی ہو اور پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یاد رکھو، صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے، اور وہ اللہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے۔ صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ بس تھوڑا سا صبر کرو، ان مقرر کردہ آزمائشوں کے بعد آپ کی چاہت سے آپ کو نواز دیا جائے گا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا میرے دوست، اس انتظار کا پھل کبھی بھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہیں مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور دیکھو، کچھ دن صبر کے ہوتے ہیں، سراسر صبر کے، خاموش رہنے کے، درگزر کرنے کے، جس کے اختیار میں عرض سما ہے۔ تو پھر اس کے معجزے سے نا امید کیوں ہونا؟ وہ بس ایک کن کہتا ہے اور سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اب آپ کی لائف میں دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں، لیکن جب آپ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے انتخاب کردہ رستوں پر چلتے ہیں تو دکھ میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، ہر غم میں سکون ملنے لگتا ہے، کیونکہ دل اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا انتخاب کردہ رستہ ہے اور اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ کبھی بھی ہمیں بے سکون نہیں ہونے دیتی، وہ کبھی بھی بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، اللہ کے انتخابات بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے آپ مطمئن ہوں یا نہ ہوں، بس تھوڑا سا صبر کرو۔ ان مقرر کردہ آزمائشوں کے بعد آپ کی چاہت سے آپ کو نواز دیا جائے گا۔ اور دیکھو، ہر قبول نہ ہونے والی دعا قبول ہونے والی دعا سے بڑا معجزہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی کچھ دعائیں آپ کو توڑ دینے والی ہوتی ہیں، اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی صاف نیت ہے تو اللہ آپ کو ان توڑ دینے والی دعاؤں سے بچا لیتا ہے۔ اور کیا پتا، آپ کے اس صبر کے بدلے اللہ نے آپ کے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو آپ اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے آپ کے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر امید رکھو، کیونکہ اس صبر کا صلہ قریب ہے، اور دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہوتی ہے۔ وہ رب العالمین تو کہہ چکا ہے کہ جو مجھ سے جیسا گمان رکھے گا میں ویسا ہی ملوں گا اس کو۔ اور جان لو، اگر تم اپنی دعاؤں کے شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی آپ کی دعائیں قبول ہوں۔ آپ یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ آپ کو کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا آپ کے لیے۔ جب تک آپ یقین نہیں کرو گے
دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا اعتبار کریں، اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی بھی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب آپ کو بھی طوفانوں سے بچا لے گا، بس آپ کا یقین ہونا چاہیے اور آپ کا صبر۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب آپ کو بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب آپ کو بھی آزمائشوں سے نکال لے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو، اور پھر آپ دیکھو گے وہ سب جو آپ دیکھنا چاہتے ہو۔ اور دیکھو، جب فیصلے عرش پر ہونے ہیں تو فرش والوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس کے پاس وہ سب ہے جو دنیا آپ کو دینے سے انکار کرتی ہے۔ اس کی دسترس میں ہر شے ہے، وہ بھی جو آپ سے کہیں کھو گیا ہے اور وہ بھی جو آپ کو ملا ہی نہیں۔